بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اس کائنات کے عظیم ایک نکاح کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ نکاح جو صدیوں یاد رہا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یاد ہے اور قیامت تک یاد رہے گا، اور وہ نکاح ہے نبی کائنات، سید کائنات، رحمت للعالمین، جناب شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح۔ سیدہ فاطمہ جو خود جنتی عورتوں کی سردار، سیدہ فاطمہ جو شرم و حیا کی پیکرہ، سیدہ فاطمہ جو بظاہر اپنی شکل و شباہت سے اور اپنی چال ڈھال سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم سیدہ فاطمہ کی چال دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ کے حسن و جمال سے سرکار کا حسن و جمال جھلکتا تھا۔ ایسی عظیم عورت سے کون ہے جو نکاح کرنے کا خواہش مند نہیں ہوگا؟ اسی لیے سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام نکاح سرکار کو بھیجا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہہ کے روک دیا کہ میں اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہوگا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، اور دیگر صحابہ کرام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اور حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ، یہ تینوں صحابہ ایک جگہ بیٹھے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، تو ہم میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم نے پیغام نکاح بھیجا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید یہ منظور نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ہاں، ایک صحابی نے کہا کہ شاید وہ اپنی غریبی کی وجہ سے، بظاہر مالدار نہ ہونے کی وجہ سے، شاید وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست نہیں کی اور پیغام نکاح نہیں دیا، اور اگر حضرت علی نے اپنی غریبی کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو ہم ان کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لیں گے۔ لہٰذا یہ تینوں صحابہ حضرت علی کے پاس گئے، اور وہ حضرت علی اس وقت ایک انصاری مسلمان، ایک انصاری کے باغ میں محنت مزدوری کر رہے تھے، اپنی اونٹنی سے پانی بھر بھر کے لگا رہے تھے۔ آپ گئے اور جا کے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور آپ سے نبی پیار بھی کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، اے علی کیوں نہ آپ نبی علیہ السلام کے ہاں فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں۔ حضرت علی نے وہی عرض کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید اپنی غربت کی وجہ سے ان کے لائق نہیں ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اے علی، غریبی کو تو پیچھے چھوڑ، اگر تیری قسمت میں وہ ہو گیا تو ہم تیرے سارے اخراجات اٹھا لیں گے، اے علی جا کے تو کوشش تو کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات جب کام سے فارغ گھر آئے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سرکار تشریف فرما ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون؟ تو اللہ کے نبی نے غیب جانتے ہوئے، پتہ نہیں تھا، بظاہر نہیں حضرت علی بتا کے آئے تھے، اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، فرمایا اے ام سلمہ دروازہ کھولو جا کے، ارے وہ آیا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، میرا بھائی علی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں گئی، حضرت علی آئے تو حضرت علی قربان جاؤں آپ کی حیا ہے، آ کے سرکار کے سامنے نیچے زمین پہ بیٹھ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا یاد کرنے لگے، تذکرہ کرنے لگے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا سا تھا تو آپ نے مجھے میرے باپ ابو طالب اور میری ماں فاطمہ بنت اسد سے لے لیا تھا، یا رسول اللہ آپ نے ہی مجھے پالا ہے، یا رسول اللہ آپ نے ہی مجھے جوان کیا ہے، یا رسول اللہ آپ نے ہی مجھے ادب سکھایا ہے، یا رسول اللہ آپ ہی کی وجہ سے میرے اندر جو علم ہے وہ سارا آپ ہی کی وجہ سے ہے، یا رسول اللہ آپ ہی نے مجھے اخلاق سکھائے ہیں، آقا آپ ہی میرے ماں باپ ہیں، یا رسول اللہ میں آپ ہی کے
ساتھ ہوں اور آپ ہی کے پاس ہوں۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضرت علی اتنی باتیں کر کے نا تو ساتھ ایسے زمین کرید رہے تھے جیسے کسی نے دل میں بات ہو اور بات کرنی ہو لیکن کسی وجہ سے کر نہ پائے۔ تو یقیناً حضرت علی کس لیے آئے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن آقا کریم کی حیا، آقا کریم کا منصب و مرتبہ بات کرنے سے آڑے تھا۔ ایسے زمین خرید رہے تھے اور میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ میں علی مانگو، شاید تم کچھ مانگنا چاہتے ہو، علی کچھ کہو، شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو، تمہاری سنوائی ہوگی، علی تم مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پالا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک گھر ہو، میری بھی ایک بیوی ہو اور میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں۔ یا رسول اللہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ یا رسول اللہ میں فاطمہ کے نکاح کا پیغام آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے آیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو اب نکاح کے لیے آیا ہے، مجھے تو جبرائیل امین آ کے پہلے بشارت دے گئے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آسمانوں میں فرشتوں کی بارات کے اندر اور حوران جنت کے مجمع کے اندر اور رحمتوں اور انوار و تجلیات میں اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کروا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا علی تم مسجد میں جاؤ اور جا کے انتظار کرو، صحابہ کو بلاؤ، میں آتا ہوں اور تیرا نکاح فاطمہ سے مسجد میں کرواتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے کس کا نکاح ہونے لگا ہے؟ یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، عام جوان نہیں ہے، اس کا باپ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ آج تو ہم بڑی بڑی مارکیز اور بڑے بڑے ہالز اور بڑے بڑے کر کے کروڑوں کی شادیاں کرتے ہیں اور پھر گویا پورے زمانے میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اس جیسے بڑے بادشاہ اور اس جیسے سخی اور بادشاہ اور امیر آدمی کی بیٹی اور اس کے بیٹے کا نکاح اس جیسا کوئی اور نہیں ہوا ہوگا۔ ارے آؤ تم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے سخی، سب سے مالدار، سب سے رب کے محبوب بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نکاح کی محفل کو تو دیکھو، کس شان کے ساتھ میرا نبی اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں ہیں، حضرت علی مسجد نبوی میں ہیں، سرکار آئے اور آ کے اللہ کے نبی نے مولا علی کے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کے فضائل بیان فرمائے اور پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتایا کہ آج ہم اپنی فاطمہ کا اللہ کے حکم سے نکاح علی سے کر رہے ہیں اور اس زمین پہ فاطمہ کا نکاح بعد میں ہو رہا ہے، اللہ نے آسمانوں پہ فاطمہ کا نکاح پورے پروٹوکول کے ساتھ ملائکہ کی بارات کے اندر حوران جنت کے مجمع میں اور انوار و تجلیات کے ساتھ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کروا دیا ہے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ علی تیرے پاس کیا ہے، یعنی گویا حق مہر کے لیے، اور تو اس وقت مالی اعتبار سے کس پرسنالٹی کا مالک ہے، کس کیپیسٹی میں ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یا رسول اللہ تلوار ہے جو میرے جہاد کے لیے میرے کام آتی ہے، یا رسول اللہ میری زرہ ہے، جنگی لباس ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ایک اونٹنی ہے جو میں کام کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کل اثاثہ جات کیا ہے؟ 3 چیزیں، اور میرا نبی کائنات کی شہنشاہ عورت، اس کائنات کی سب سے عظیم عورت ایسے شوہر کے ہاتھ میں۔ گویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے مال معیار نہیں مقرر فرما رہے، اچھے اخلاق مقرر فرما رہے ہیں، اچھا انسان منتخب فرما رہے ہیں، اور وہ انسان جو اللہ کا پیارا ہے، پسندیدہ ہے، اس کو منتخب فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت سبق ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی نے پھر زرہ کو منتخب فرمایا، فرمایا علی اس زرہ کو بیچ دو اور یہ زرہ جو ہے میری بیٹی کا حق مہر۔ اور پھر حضرت علی کا نکاح سرکار نے خود پڑھایا اور حضرت علی کو خطبہ نکاح پڑھنے پہ کہا، اور اس طرح حضرت علی کا نکاح ہوا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد، فوری رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ایک دن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب وہ آئے، اور آ کے تو حضرت علی کو کہنا شروع کیا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ تیرے گھر میں تیری بیوی آ جائے اور تو بھی آج اپنے گھر کو چلائے اور گھر کا ماحول بنائے اور تیرے گھر اولاد ہو اور برکتیں ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں رخصتی کے لیے سرکار کو کیسے کہوں؟ تو حضرت عقیل کہتے ہیں میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے رخصتی لینے کے لیے، سیدہ فاطمہ کو گھر لانے کے لیے، نکاح ہو چکا ہے، لیکن راستے میں سیدہ ام سلمہ ملتی ہیں اور حضرت عقیل ان سے بات کرتے ہیں کہ رخصتی کا معاملہ ہے، عورتیں آگے سرکار کی ازواج مطہرات اس پیغام کو پہنچائے تو زیادہ اچھے طریقے سے پیغام پہنچے گا۔ حضرت ام سلمہ نے دیگر ازواج مطہرات کو بات بتائی اور ان ساروں کو لے کر سرکار کے پاس ایک دائرے میں آ کے، ایک مجمع میں آ کے بیٹھ گئیں اور آ کے اللہ کے نبی سے حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی چاہتے ہیں کہ فاطمہ کو اپنے گھر لے کے جائیں، اور ہم ازواج مطہرات بھی چاہتی ہیں کہ فاطمہ اپنے گھر جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور علی سے کہا، فرمایا کہ علی کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں فاطمہ کی رقابت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دائیں بٹھایا، سیدہ فاطمہ کو بائیں بٹھایا اور میرے آقا کریم نے ایسے گود میں لیا، سبحان اللہ۔ ایک وہ واقعہ تھا جب میرے آقا نے چادر میں لیا تھا ساروں کو، پنج تن پاک، اور ایک یہ وقت ہے میرے نبی نے ایسے لیا اور علی کی بھی پیشانی کو بوسہ دیا اور فاطمہ کی پیشانی کو بھی بوسہ دیا اور حضرت علی کو فرمایا علی میں نے کائنات کی سب سے عظیم عورت تیرے نکاح میں دی ہے، اور دونوں کو پیار کرتے ہوئے میرا نبی خود ساتھ چل کے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اب اس کام کے لیے جب رخصتی ہو گئی، پھر اب ولیمہ کا اہتمام کرنا تھا، اور وہ زیرہ جو عقد میں مقرر کی گئی تھی مہر میں، وہ زیرہ لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار بیچنے گئے تو حضرت عثمان غنی کے پاس، اللہ اکبر، ان کے پاس پہنچے، کہا میں زیرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کو پتہ ہے یہ زیرہ کس لیے بیچی جا رہی ہے، کہا علی میں خریدنے والا ہوں، بتا کتنے کی؟ آپ نے 500 درہم کے بدلے میں زیرہ لی اور 500 درہم حضرت علی کو دے دیے، اور جب حضرت علی کو دے کے بیٹھ گئے نا تو حضرت علی سے کہنے لگے حضرت عثمان غنی کہ اے علی کیا تو جانتا ہے کہ درہم اب تیرے ہو چکے اور زیرہ اب میری ہو چکی؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کتنا پیار کرتے ہیں حضرت علی سے۔ پہلے ہم نے پیار دیکھا تھا حضرت ابو بکر و عمر اور سعد بن معاذ کا کہ وہ سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے حضرت علی کو تیار کرتے ہیں، اور اب پیار کی باری ہے سیدنا عثمان غنی، زیرہ لے لی، پیسے دے دیے، سب سودا سیٹلمنٹ ہو گیا، پیسے بھی زیادہ دے دیے، اور پھر حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ اے علی یہ زیرہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے سلامی میں پیش کر دوں گا، کہ تجھے تحفے میں دے دوں، اور زیرہ بھی واپس آ گئی۔ اور جب سرکار کے پاس آیا اللہ کے نبی نے ایسے ان 500 دراہم میں سے ایسے پیسے لیے اور حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ ابو بکر یہ لو، اور جا کے بازار سے حضرت بلال اور ایک صحابی کو کہا کہ ان کو ساتھ لے جاؤ، جا کے بازار سے میری فاطمہ کے لیے جہیز کا سامان لے کے آؤ۔ اور جہیز کے سامان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے لیے ایک بستر لے کے آتے ہیں، ایک چمڑے کا تکیہ لے کے آتے ہیں جس کے اندر کھجور کی چھالیاں بھری ہے، اور آپ کے لیے کوزہ، مشکیزہ اور آپ کا ایک لباس، یہ چیزیں لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز تیار کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ جہیز سیدہ فاطمہ لے کے سیدہ علی کے پاس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، پیار کی نگاہ سے، عقیدت و احترام کی نگاہ سے کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے حسین عورت، جی ہاں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں سیدہ فاطمہ کل قمر، ایسی تھی جیسے چاند آپ کے چہرے سے جھلکتا، اور سیدہ فاطمہ میرے آقا کے چہرے مبارکہ جیسی مشابہت رکھتی تھی، آپ کی چال ڈال سیدہ فاطمہ کی نبی پاک جیسی تھی۔ اتنی عظیم عورت کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ اور پھر میری بہنوں یاد رکھو، زندگی میں کبھی سیدہ فاطمہ نے کبھی اپنے شوہر حضرت علی کی نافرمانی نہیں کی، اور حضرت علی نے کبھی
سیدہ فاطمہ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور یہ جوڑا کائنات کا ہمیشہ کے لیے عظیم ترین جوڑا بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، صحابہ کی حضرت علی سے محبت، حضرت علی کی صحابہ سے محبت، حضرت علی فاطمہ کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدتیں، اور میرے آقا کریم کی اپنی بیٹی کی رخصتی اور بیٹی کا اپنے بابا کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔